اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَم، یہ جو لقد ہے نا شروع میں لگا ہوا، یہ تاکیدی معنوں میں ہے، زور دیتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا، ان سے وعدہ لیا اور بڑا مضبوط وعدہ لیا سختی کے ساتھ۔ اور یہ جو ہے نا لام اور قد، یہ قسم کے قائم مقام ہوتا ہے، اتنی اس میں سختی زیادتی ہوتی ہے۔ جس طرح آدمی کسی چیز کو قسم کھا کر نہیں بیان کرتا، تو اس لحاظ سے یہ قسمیاں کہلاتی ہیں یہ چیزیں، کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے بڑا پکا وعدہ لیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ان لوگوں سے کے آنے سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام سے بھی یہ وعدہ لیا کہ وہ تھا جی کہ اس ایک مخصوص درخت تھا کہ اس کے پاس نہیں جانا، یعنی کہ اس سے میوہ نہیں کھانا۔ بعض کہتے ہیں وہ گندم کا تھا، انگور کا تھا، یا کسی انار کا تھا، مختلف روایات ہیں۔ باہر کا زیادہ تو گندم کے دانے کی بات عام طور پر کرتے ہیں۔ باہر کا رب تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وہ کوئی خاص ایسا درخت ہی تھا جس سے کا پھل کھانے سے آپ کو منع کیا گیا تھا۔ لیکن آدم علیہ السلام، جس طرح رب تعالیٰ فرما رہے ہیں فَنَسِیَ آدم، فَنَسِیَ، بس آدم علیہ السلام بھول گئے۔ یعنی رب تعالیٰ نے بھی یہ بیان فرمایا کہ آدم نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا ہے، جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا، بھولے سے ہو گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بھولے سے جو کچھ ہو جائے وہ گناہ تو نہیں ہوتا نا۔ جس طرح بھولے سے آدمی روزے میں کوئی کھانا پینا کر لے، پانی پی لے، یاد نہ ہو روزہ، تو یہی بھولے سے ہے نا، تو روزہ نہیں ٹوٹتا نا، کیونکہ اس کو یاد نہیں رہا، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ تو رب تعالیٰ نے بھی فرمایا فَنَسِیَ آدم، بھول گئے، انہیں یاد نہیں رہا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اس کے بارے میں جو ہے نا ہم نے اس میں عزم نہیں پایا۔ عزم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر ایک پکا ارادہ کر کے کام کو کرنا، یعنی انہوں نے اس میں عزم نہیں کیا، یعنی کہ ارادہ نہیں تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرنی ہے، اس بارے میں ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ بھول گئے۔ لیکن رب تعالیٰ نے دیکھا نا پھر سزا کیا دی، حالانکہ خود ہی رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم بھول گئے، انہوں نے ارادہ نہیں کیا تھا، تو گویا گناہ تو وہ نہ ہوا۔ دوسری جگہ جس طرح رب تعالیٰ فرماتا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، ان کو شیطان نے لغزش دے دی۔ لغزش، ذلت جو ہوتا ہے نا، یہ پاؤں کا پھسل جانا، ان کو پھسلا دیا۔ تو پاؤں بھی پھسل جائے تو وہ کوئی آدمی جان بوجھ کر تو نہیں کرتا۔ جیسے یہ 2 آیتوں کے بعد وہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ جنت سے انہیں نکال دیا، جنتی جو آسائشیں تھیں، سہولتیں تھیں، وہ ختم ہو گئیں، یہاں تک کہ کپڑے اتروا لیے۔ ذرا اندازہ لگائیں نا، یہ بھی مجبوری ہے ان آیات میں، چونکہ یہ اسی مضمون کی ہیں، بیان کرنا ہے، تو وگرنہ ان چیزوں کا جو ہے نا یہ نہیں کرتا بیان کرنے کا۔ آدم علیہ السلام رب تعالیٰ نے صفی اللہ انہیں کہتے ہیں نا، اللہ کے چنے ہوئے ہیں،
مقام اور مرتبہ ان کا بلند و بالا ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سلسلے میں تھوڑا غور کیا نا، رب تعالیٰ سے عرض کی الہ العالمین، آدم کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خلق تو بے یدیہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان میں خود پھونک ماری، روح ڈالی، ہاں، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا، اتنا بڑا مقام دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الہ العالمین، یہ کچھ کرنے کے بعد ان سے تھوڑی سی لغزش ہوئی، بھول چوک ہوئی، تو نے اتنا ان کی یہ مشہوری کر دی، جنوں کو بھی، انسانوں کو بھی، فرشتوں کو بھی، سب کو بتا دیا کہ پھر آدم نے میری حکومت دولی کی ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، جس وقت حبیب حکم دولی کرے تو وہ حبیب کو بڑا دکھ لگتا ہے. یہ حبیب بھی جانتا ہے، محبوب بھی جانتا ہے کہ جس وقت وہ اس کی بات کی حکومت دولی کرے نا تو یہ کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ، یہ پہلے بھی میں ایک دفعہ بیان کیا ہے، ابھی اس وقت یاد نہیں میں نے کس کتاب میں پڑھا تھا، بہرحال میں نے پڑھا ہے کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یہی آیتیں ہیں. تو ویسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، یہ بڑے لائق شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، بڑے لائق تھے. کہتے ہیں جس وقت وہ داخل ہونے کے لیے آئے نا مدرسے میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ہونہار شاگردوں میں سے تھے. کہتے ہیں کہ جس وقت آپ آئے نا پڑھنے کے لیے آپ کے پاس، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن بھی بڑھا دیا تھا، خوبصورت تھے، ابھی بچے ہی ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ ہے، خدا خوفی ہے. آپ نے فرمایا انہیں کہ جاؤ ٹنڈ کرا کر آ جاؤ، کہ کچھ نہ کچھ حسن میں جو ہے نا فرق پڑ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ وہ جس وقت سر منڈا کر آ گئے نا تو ان کا اور حسن نکھر گیا، اور زیادہ. امام صاحب نے فرمایا کہ جاؤ پہلے حفظ کر کے آؤ، کہ ادھر 2-4 سال حفظ کرنے میں لگائے گا تو اتنے میں تھوڑا بڑا ہو جائے گا، پھر آئے گا. ہفتے کے بعد پھر آ گئے. جس وقت ہفتے کے بعد پھر آئے تو آپ نے کہا جی کہ میں نے کہا تھا حفظ کر کے آ، تو 1 ہفتے کے بعد پھر آ گیا ہے. عرض کی حضور میں حفظ کر چکا ہوں، 1 ہفتے میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا. ایسا آدمی ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی خوف خدا تقویٰ اس قدر ہے. پھر کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو اپنی کلاس میں بٹھایا تو ہے، لیکن ان کے آنے سے پہلے آپ نظریں اپنی کتاب پر رکھ لیتے تھے. جس وقت تک وہ کلاس میں بیٹھے رہتے اپنی کتاب سے نظر نہیں اٹھایا کرتے تھے. یہ آپ کا تقویٰ تھا، خدا خوفی تھی. تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کی آدم علیہ السلام سے خواب میں ملاقات ہوتی ہے. آدم علیہ السلام نے فرمائش کی کوئی قرآن مجید سے مجھے تلاوت سناؤ. کہتے ہیں کہ آپ نے یہی سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی تو جس وقت یہ واقعہ آیا نا سامنے کہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، آدم علیہ السلام سے بھول ہوگی، غلطی ہوگی، رب تعالیٰ نے ان سے کپڑے اتروا لیے، ننگے کر کے جنت سے نکال دیا. آپ نے یہ آیتیں چھوڑ دی، یہ آیتیں چھوڑ کر آگے سے پڑھنا شروع کر دیا. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد کچھ چھوڑ گئے ہو. آپ نے فرمایا ہاں میں جان بوجھ کر چھوڑ کر گیا.
کیوں؟ عرض کی حضور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ جس طرح چاہے کہے، لیکن میں تو نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو رب تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی، میں نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہے، اس کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے نا، وہ سب کا حاکم کا حاکم ہے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں بڑے خوش ہوئے ان کی اس بات سے، ان کو اٹھ کر جو ہے نا گلے سے لگا لیا، اور کہتے ہیں کہ وہ گلے سے انہوں نے لگایا تو علم و عرفان کا ایک بارش موجیں مارتا ہوا سمندر آپ کے سینے میں ہو گیا۔ اس لحاظ سے ایسے یہ چیزیں جو ہے نا ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی غلطی ہے، لیکن عام جو ہے نا یہ اشتہار بازی بنا لینا، ممبروں پر بیٹھ کر عام لوگوں میں اس قسم کی گفتگو کرنا، بعض ایسے ناہنجار قسم کے لوگوں سے کہ یہ دیکھو جی یہ تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام غلطی نہ کرتے تو ہم اس زمین میں نہ آ کر یہ مشقت مصیبت میں پڑ جاتے، اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ نہ، یہ بالکل جائز نہیں ہے، ناجائز بات ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے فرمایا تھا نا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، یعنی پروگرام ہی ان کا تھا رب تعالیٰ کا کہ زمین میں خلیفہ بنانا ہے، تو ان کو بھیجنا ہی زمین پر تھا۔ تو اگر زمین پر وہ نہ آتے تو ہم کیسے پیدا ہوتے، ہم کس طرح آتے؟ تو اس لحاظ سے اس میں آدم علیہ السلام نے جو ہے نا انہوں نے جان بوجھ کر یہ بات نہیں کی، یہ کام نہیں کیا۔ رب تعالیٰ صرف یہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم، ہم نے آدم علیہ السلام سے بڑا پکا وعدہ لیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، فَنَسِيَ، آدم علیہ السلام بھول گئے، انہیں یاد نہیں رہا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اس بارے میں جو ہے نا ہم نے اس میں پکا ارادہ نہیں پایا۔ پھر یہ ایک بات ہے، سوال ہے کہ جس وقت بھول چوک ہو گئی ہے اور بھول چوک معاف ہے تو پھر آدم علیہ السلام کو یہ سزا کیوں ملی؟ یہ بھی ایک بات ہے۔ تو کہتے ہیں جی کہ بڑے جن کے مرتبے ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ سنبھل کر رہنا پڑتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی عام آدمی، ان پڑھ آدمی کا گناہ اور ایک مولوی صاحب جو عالم ہے اس کے گناہوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک عام پڑھا لکھا آدمی اگر غلط کام کرے گا تو اس کو سزا زیادہ ہوگی بنسبت اس کے جو ان پڑھ ہے، کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے یار، ہر ایک آدمی یہی کہے گا یہ تو جاہل آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس نے جان بوجھ کر کیوں کیا؟ جس کو پتہ ہے، اس نے پڑھا ہوا ہے۔ تو جس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے نا اس کو احتیاط بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، غلطی ہو جائے تو پھر اس کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔